بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک ویسٹ ٹی وی میں محمد منشا آپ کی خدمت میں ایک بار پھر۔ آج کے پروگرام کا فارمیٹ، اس میں 4 موضوعات ہیں یا 4 خبریں ہیں، بڑا ہی مختصر سا تبصرہ، اور چوتھی خبر یعنی کرکٹ میں جو ہم میچ آ رہے ہیں اس پر نظم و نثر میں تھوڑا اظہار خیال۔ تو سب سے پہلی خبر جو ہے وہ ہے ہانگ کانگ کے متعلق۔ یہ جو 97 میں علاقہ یونائٹڈ کنگڈم سے چین کو منتقل ہوا، اور اس میں کنڈیشنز یہ تھیں کہ ایک ملک دو نظام کے تحت، یعنی ہانگ کانگ کا اپنا ایک پارلیمانی طرز کا نظام ہوگا، اگرچہ وہ چین کا حصہ ہوگا لیکن چین کے مین لینڈ کا نظام وہاں نہیں ہوگا، بلکہ وہی نظام پریکٹیکلی کنٹینیو کرے گا جو برٹش کالونی کی حیثیت سے وہاں تھا۔ تو وہ ایک طرح کا سیمی اٹانومس علاقہ بن گیا کہ جس پر اندرونی سمجھ لیں خود مختاری اور بیرونی اور دفاع وغیرہ یا یہ سلسلے جو ہیں وہ مین لینڈ جو پیپلز ریپبلک آف چائنا، جس کو ہم چائنا کہتے ہیں یا چین کہتے ہیں، اس کا حصہ ہوگا۔ ظاہر ہے اس کے لیے ویسے تو ایک مدت مقرر ہے، لیکن بہرحال وہ ایک سیپریٹ ایشو یا موضوع ہے۔ آج کا موضوع اس متعلق ہے کہ وہاں پر احتجاج ہوا، اور یہ جس طرح ہمارے ملین مارچ ہوتے ہیں نا، کوئی 10,000 15,000 20,000 پر مشتمل، وہاں پر حقیقی ملین مارچ ہوا ہے۔ کم و بیش جو میڈیا کے لوگ ہیں ان کے مطابق 2 ملین لوگ یعنی 20 لاکھ کے قریب، اور ہانگ کانگ کے اپنے سائز کے حساب سے دیکھیں تو وہ انتہائی غیر معمولی ہے، یعنی بہت زیادہ لوگ ہیں جو سڑکوں پر امڈ آئے۔ وکٹوریا اسکوائر اور سمجھ لیں کہ پورا سڑکوں کا نظام گویا جام ہو گیا، اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے 3.5 لاکھ پولیس یا سیکیورٹی فورسز لگائی گئی تھیں۔ اور ایشو کیا تھا کہ وہاں پر ایک حوالگی کا سمجھ لیں کہ قانون بنایا گیا، جس میں ہانگ کانگ نے مین لینڈ چائنیز گورنمنٹ کو ملزمان کو دینے کا وہ قانون تھا کہ کوئی بھی جس پر چائنی گورنمنٹ کہے کہ یہ ہمیں دے دو، سیریس ملزم ہے تو ہم اس کو مقدمہ اس پر چلائیں گے مین لینڈ چائنا میں، تو وہ اس قانون پر اتنا شدید احتجاج ہوا، ایون دو کہ وہ چائنا کا حصہ ہے، اس کے باوجود عوامی احتجاج کے سامنے وہ نہ ٹھہر سکے اور اس قانون کو سسپینڈ کرنا پڑا۔ وہ جو کیری لوم ہے وہاں کا چیف ایگزیکٹو کا ہانگ کانگ کا، اس نے اس کو سسپینڈ کیا۔ ایون دین احتجاج جو ہے وہ ہوا کہ یہ اس کو سسپینڈ نہیں بلکہ منسوخ کیا جانا چاہیے، معطل نہیں ہونا چاہیے، منسوخ ہونا چاہیے۔ اور اس کا انیشیٹ وہ اس طرح قانون ہوا کہ کچھ سال کو پہلے تائیوان میں کسی نے اپنی گرل فرینڈ، جو بھی وہ لفظ استعمال کرتے ہیں، غیر منقوبہ بیوی کہہ لیں، کہ اس کو قتل کر دیا، اور وہ پھر بھاگ کے ہانگ کانگ آ گیا۔ تو اس وجہ سے پھر انویزج کیا گیا، سوچا گیا دونوں حکومتوں کے درمیان کہ آئندہ کے لیے ایک معاہدہ یا قانون طے پا جائے۔ جو عوام نے اپنے حق پر ایک انفرنجمنٹ سمجھا، وائلیشن سمجھی عوام کے حقوق کی، کیونکہ ان کے نزدیک، اور ویل نون بات ہے کہ مین لینڈ چائنا میں قانون جو ہے وہ گویا سیکیورٹی اسٹیٹ کی طرح ہے کہ وہاں پر بندے غائب بھی ہو جاتے ہیں، کوئی قانون جو ہے وہ قانون اور حکومت عموماً ایک پیج پر ہی رہتے ہیں، جس طرح کی ٹرم ہم نہیں استعمال کرتے کہ ہمارے ملک میں ادارے ماشاءاللہ سارے ایک پیج پر ہیں۔ وہ بندہ پوچھے قانون آئین تو کہتا ہے کہ مختلف پیجز پر رہیں، کہ جوڈیشری آزاد رہے، ایگزیکٹو جو ہے وہ اپنا کام کرے، مقننہ اپنا کرے، اور ایگزیکٹو کے تحت سیکیورٹی ادارے ہوں۔ لیکن یہاں تو کہتے ہیں سارے ایک ہی پیج پر ہیں، اور ایک پیج پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سب آرڈینیٹ سیکیورٹی ادارے ٹیکنیکلی ہیں سارے ان کے ماتحت آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ایک پیج پر ہیں۔ تو باہر یہ ہے کہ آزاد جو لوگ ہیں، جو آزادی کو ایک دفعہ ٹیسٹ کرتے ہیں، پھر ان سے آزادی چھیننا مشکل ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ حقیقی آزادی ہم نے آج تک ٹیسٹ ہی نہیں کی، اس لیے ہمارے مارچ جو ہیں بس وہ 10-20 ہزار سے آگے نہیں جاتے، لانگ مارچ۔
اور بھی بہت سارے فیکٹر ہیں، لیکن ان میں ایک طاقتور ترین فیکٹر یہ ہے کہ ہم نے آزادی کا مزہ نہیں چکھا. جنہوں نے مزہ چکھا ہے وہ بس اس وہ کہتے ہیں نا محمل لیلا جو ہے اس کے پیچھے دشت میں بھی زندگی گزارنی پڑے تو گزار دیتے ہیں. تو اللہ کرے کہ پاکستان کے عوام میں بھی وہ لگن، وہ ایک اسپونٹینائٹی جو ہے ڈیزائر کی آزادی کے لیے وہ آئے، تاکہ سارے جو سینہ زور ہیں، جو منہ زور ہیں، جو اسٹیٹ ان ٹو دم سیلف ہیں، وہ جو ہے وہ اپنے کھال میں رہیں. کنورسلی پاکستان میں ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، اس کی وہ کیونکہ بہت ووکل تھا، سچی بات کہہ جاتا تھا، تو اس کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا. یہ پچھلے چند گھنٹوں یا 24 گھنٹے کے اندر کی یہ بات ہے. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے اور باقی لوگوں کو آزادی کا چسکا لگائے. تو یہ تو تھی ہانگ کانگ کی خبر، اور اس کے ساتھ ہی سمجھ لیں کہ ایک اور جو خبر ہے کہ پاکستان میں سیکیورٹی اداروں میں یا مقتدر اداروں میں جو تبدیلیاں، لیکن سب سے عام تبدیلی یہ کہ وہ جو فیض آباد چوک کے حوالے سے فیض صاحب تھے، وہ شیخ الجاسوس ویسے تو بنے ہیں، اگر انہیں مناسب لفظ اگر استعمال کریں کہ جس آسپیکٹ کی وجہ سے پاکستان میں تعارف کیا جاتا ہے اس ادارے کا، تو یہ وہ شیخ الجبال ہیں. جس طرح حسن بن صبا ہوتا تھا تاریخ میں کہ وہ اس نے قلعہ علی موت پہاڑوں پر بنایا تھا، اور وہاں سے انسٹیبلٹی گویا وہ شوٹ کرتا تھا پورے جہان میں، وہ ڈی اسٹیبلائز کرتا تھا حکومتوں کو. تو ہمارا بھی شیخ الجبال ہے جو منتخب حکومتوں کو بناتے، سنوارتے، سجاتے اور پولیٹیکل انجینئرنگ کا کام کرتے ہیں. ان میں سے تازہ ترین مثال، ویسے تو فیک اکاؤنٹ کیسز بڑے مشہور ہیں آج کل، لیکن فیک گورنمنٹ بھی ہے ہاں جی. تو بہرحال ان صاحب کو یہ انعام ملا ہے کہ وہ شیخ الجبال ہیں اب پورے. ویسے لیسر لیول کے شیخ الجبال تھے کیونکہ اس ادارے میں بھی رہے، اور اس وقت وہ جو اپ ہیول تھی فیض آباد چوک کے حوالے سے، اس میں ماشاءاللہ ان کی دعائیں دامِ در میں سخن قدمیں، تو اس پر پھر اس کا افیکٹ کہ عدالتوں میں معاملات گئے، اور عدالتوں میں ججوں نے ریمارکس لیے کہ وہاں پہ کچھ سر پھرے تھے جنہوں نے صحیح بات کہہ دی اور وہ اب خمیازہ بھگت رہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو وہ شوکت عزیز صدیقی صاحب فارغ ہو گئے، اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی باری ہے. تو رہا نام اللہ کا. ہاں جی. اب یہ پہلی اور دوسری خبر تو ہوگی پوری کہ وہ تبدیلیوں کے حوالے سے دوسری ہوگی اور پہلی ہانگ کانگ. اب تیسری خبر جو ہے وہ ہے بلاول اور مریم کی جاتی عمرہ میں ملاقات. مریم بی بی جو وائس پریزیڈنٹ ہیں پی ایم ایل این کی، ان کی دعوت پر بلاول بھٹو چیئرپرسن یا چیئرمین پیپلز پارٹی، وہ تشریف لے گئے اپنی پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے ہمراہ. وہاں پر ملاقاتیں ہوئیں، ایکسچینج آف آئیڈیاز ہوا، جس میں زیادہ تر چیزیں کہ بجٹ کے حوالے سے کہ یہ اینٹی پیپل بجٹ ہے اور اس کو ہم رکاوٹیں ڈالیں گے، اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس طرح عوام کو ٹیکسوں کے وزن کے نیچے کرش نہ کرنے دیں. دوسرا یہ کہا گیا کہ جوڈیشری کی آزادی کے لیے کام کیا جائے، اور جو قاضی فائز عیسیٰ اور دوسرے جج صاحب کے خلاف ریفرنس ہے وہ میلافائی دیا ہے، حکومت نے بد نشتی کی وجہ سے وہ بھیجا ہے، اس کو واپس لیا جائے، اور ان کی ہمدردیاں آزاد جوڈیشری کے لیے ہیں اور ان کے لیے کوشاں رہیں گے. اور تیسرا یہ ہے کہ جو یک طرفہ اپوزیشن کے خلاف کاروائیاں ہیں، اپوزیشن لیڈروں کو مختلف بہانوں ہیلوں سے مختلف فیک اکاؤنٹ اور فیک کیسز میں فیک گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے عتاب کا نشانہ بنا رہی ہے تاکہ کوئی آواز نہ اٹھے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ بات پہلے سمجھ میں آ جاتی
دونوں پارٹیوں کے، تو شاید معاملات اس سے کہیں بہتر ہوتے ہیں، لیکن دیر آئے درست آیت۔ عموماً یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب تک سر پر نہ پڑے پوری سمجھ نہیں آتی، تو چلو شاید اب آ جائے۔ اور اس کے بعد جو آخری خبر ہے وہ ہے کرکٹ میں جو بھارت سے ہمیں شکست ہوئی ہے۔ اس پر ظاہر ہے ہمارے دوست، ہمارے لوگ بڑے سیکھ پا ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہم شکستوں کے خوردہ ہیں اندرون دیوار اور بیرون دیوار، لیکن اس شکست پر ہمیں حب الوطنی کا کوئی ٹیکا سا لگتا ہے۔ ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ چلو کسی معاملے پر تو ہم ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، کوئی مہمیز کا کام کرتا ہے یہ معاملہ۔ تو لوگوں کو مجھے تو کرکٹ میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، لیکن میرے دوستوں سے جب میں بات سنتا ہوں تو میں نے سوچا کہ اس پر بھی اظہار خیال کر دیا جائے۔ جس طرح ہمارے محبوب وزیر اعظم نے پچھلے جو قرضے ہیں ان پر، بہت پچھلے نہیں، امیڈیٹ پچھلے جو ہیں 10 سال ان کے جو حریفوں کے ہیں کہ ادوار کے متعلق کمیشن بنایا آپ نے ماتحت، اور ان کو بتا دیا ہے کہ یہ مجرم ہیں، ان کے خلاف ثابت کرنا ہے معاملہ اگرچہ ان کی حکومتوں میں شامل سارے کل پرزے اپنے ساتھ ہیں، لیکن بہرحال یہ عذرائے کرم قوم پر مہربانی ہے۔ تو اسی والے سے ایک نظم ہم نے آپ کے لیے لکھی ہے، تو وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ انہی لائنز پر، جن لائنز پر قرض کمیشن ہے، اس طرح سے ملتی جلتی تجویز بھی ہم نے پیش کی ہے کہ اس شکست کے ذمہ دار وہی ہیں جو قرض والے ہیں، اس وقت کی حکومت نہیں ہے، کہ اس لیے کہ یہ حکومت تو کرکٹروں کے ماہروں کی ہے یہ شکست ان کی وجہ سے تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو یقیناً پچھلے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو اس کا عنوان ہے کرکٹ میں ہار اور غدار۔ برا ہوا جو ہم ہار گئے ہیں، برا ہوا جو ہم ہار گئے ہیں، دشمن ذرا ہمیں مار گئے ہیں، برا ہوا جو ہم ہار گئے ہیں، دشمن ذرا ہمیں مار گئے ہیں، یہ سارا کیا دھرا انہی کا ہے، یہ سارا کیا دھرا انہی کا ہے، ابھی جو غدار گئے ہیں، جو 10 مہینے پہلے 11 مہینے پہلے گئے ہیں، یہ سارا کیا دھرا انہی کا ہے، ابھی جو غدار گئے ہیں، ہم میں نہیں نقص ان میں ہے، ہم میں نہیں نقص ان میں ہے، وہی جو پس دیوار گئے ہیں، ہم میں نہیں نقص ان میں ہے، وہی جو پس دیوار گئے ہیں، میرے ماتحت پنچایت بنے گی، آزاد نہیں، میرے ماتحت پنچایت بنے گی کہ کیا کر کے وہ شاہکار گئے ہیں، میرے ماتحت پنچایت بنے گی کہ کیا کر کے وہ شاہکار گئے ہیں، کمیشن انہیں اب مجرم بنائے گا۔ یعنی یہ بات پہلے طے ہونی چاہیے، پہلے ہی، جس طرح قرض کمیشن میں یہ بات طے ہے، پتہ نہیں ڈھونڈنا پھر کیا ہے جب یہ بات طے ہے کہ وہ مجرم ہے۔ تو بہرحال کمیشن انہیں اب مجرم بنائے گا 10 برس کے جو کردار گئے ہیں، کمیشن انہیں اب مجرم بنائے گا 10 برس کے جو کردار گئے ہیں، برا ہوا جو ہم ہار گئے ہیں، دشمن ذرا ہمیں مار گئے ہیں، یہ سارا کیا دھرا انہی کا ہے، ابھی جو غدار گئے ہیں، ہم میں نہیں نقص ان میں ہے، وہی جو پس دیوار گئے ہیں، میرے ماتحت پنچایت بنے گی، کیا کر کے وہ شاہکار گئے ہیں، کمیشن انہیں اب مجرم بنائے گا 10 برس کے جو کردار گئے ہیں۔ تو اس کے ساتھ پروگرام ختم ہوتا ہے۔ تو پھر ایک دفعہ یہ دہانی کہ ہمیں سبسکرائب فرمائیں ہمارا چینل، اور دوستوں کو ریکمینڈ کریں، اور اس میں حصہ ڈالیں کہ ریمارکس دیں، تبصرہ کریں، پسند یا ناپسند کریں، اور ای میل بھی آپ کو ہماری سکرین پر نظر آئے گی، آپ ای میل کر کے اس میں سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے، اور چاہیں تو آپ اپنا فوٹو ود نام اور ایڈریس بھی لکھ سکتے ہیں۔ ایڈریس ہم اگرچہ پلے نہیں کریں گے، دکھائیں گے نہیں، لیکن فار دا پرپز آف بینگ براڈ کاسٹ آپ دیں تو پھر یہ کام ہوگا۔ ہم آپ کا فوٹو آپ کے نام کے ساتھ if you allow us اپنی ویڈیو میں شامل کریں گے، اور اس طرح ہمارے سبسکرائبر حصہ لیتے ہوئے
سبسکرائبرز کو نظر بھی آئیں گے. تو انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اجازت. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.